سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 10 فروری سن 2017 عیسوی مطابق 13 جمادی الاولیٰ 1438 ہجری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک سیدی یا رسول اللہ۔ شفا شریف میں آج جو گفتگو ہو رہی ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جود و کرم اور بخشش و سخاوت کے بارے میں ہے، اور پھر آگے چل کر کے حضور کی شجاعت اور بہادری کے بارے میں گفتگو فرمائیں گے۔ تو پہلی گفتگو جو کر رہے ہیں یہ وہ ہے حضور کے جود و کرم اور بخشش کے بارے میں۔ امام قاضی عیاض رضی اللہ تعالی عنہ نے یہاں پہ 3 الفاظ استعمال فرمائے ہیں: کرم، سماحت اور سخاوت۔ ان تینوں کو وہ بیان فرماتے ہیں۔ وَأَمَّا الْجُودُ وَالْكَرَمُ وَالسَّخَاءُ وَالسَّمَاحَةُ وَمَعَانِيهَا مُتَقَارِبَةٌ، کہ جود، کرم، سخا اور سماحت ان سب کے معنی قریب قریب ہیں۔ وقد فرق بعضهم بینها بفروق، اور کچھ لوگوں نے اس میں تھوڑا تھوڑا فرق کیا ہے۔ فجعلوا الکرم الانفاق بطیب النفس فیما یعظم خطره ونفعه وسموه ایضا جرأة وضدہ النزالہ۔ کہہ رہے ہیں تو کرم یہ دراصل خوشی دل سے کسی چیز کا خرچ کرنا، ایسی چیزوں میں کہ جس کا فائدہ اور جس کا مرتبہ بلند و بالا ہو۔ اس کی ضد، اس کا اپوزٹ جو استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں، اس کو نزالہ کہتے ہیں، اور یعنی جس کو اپنی اردو زبان میں کنجوسی اور خست کے لفظ سے استعمال کیا جاتا ہے۔ دوسرا لفظ جو استعمال فرمایا ہے وہ ہے سماحت، جو سخاوت کے معنی میں ہوتا ہے کہ خوش دلی سے اپنے اس حق سے آدمی اپنے آپ کو باز رکھے جو کسی کے پاس ہے۔ اس کا اپوزٹ ورڈ جو استعمال فرمایا جاتا ہے وہ بخل ہے، جو عام سمانہ ہے، بخارت جس کو کہتے ہیں۔ تیسرا معنی جو ہے وہ ہے سخاوت، کہ غیر پسندیدہ باتوں سے دور رہنا اور حسب منشا نرمی کے ساتھ کسی چیز کا خرچ کرنا، اور اس کی ضد جو ہوتی ہے وہ تنگی آتی ہے اردو زبان میں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ تینوں معانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کرم میں کس طرح سے پائے جاتے ہیں۔ حضور کی شان کرم تو یہ ہے کہ آپ اپنی کوئی پرواہ نہیں فرماتے تھے۔ جب بھی کوئی سائل ان کے پاس آتا تو بے دریغ دے دیا کرتے تھے، اور اگر نہیں ہوتا تو پھر خاموشی اختیار فرما لیا کرتے تھے۔ اس سے پہلے والے فصل میں یہ بحث گزر چکی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی چیز کے لیے کبھی لا نہیں فرماتے تھے کہ نہیں، بلکہ بڑی پیاری بات کہی کہنے والے نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
صرف لا الہ الا اللہ میں لفظ لا پڑھتے تھے، اس لیے کہ وہاں پہ تمام باطل معبودوں کی نفی کی گئی ہے، وہ ضروری تھا۔ اس کے علاوہ حضور کے زبان کرم پر کبھی بھی لفظ لا یعنی نہیں آیا کرتا تھا۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، یعنی کبھی لفظ نہیں آپ کی بارگاہ میں آنے والا سن ہی نہیں سکتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ پہلی حدیث پاک نقل فرمائی ہے، حضرت سفیان سے روایت ہے کہ حدثنا سفیان عن ابن المنکدر سمعت جابر بن عبد اللہ یقول ما سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن شیء فقال اللہ، وعن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وسہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مثلہ۔ حضرت سفیان یہ روایت کرتے ہیں حضرت ابن منکدر سے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ حضور کی شان کرم یہ تھی کہ حضور سے جب بھی سوال کیا گیا تو حضور نے کبھی لفظ لا نہیں کہا۔ اور اسی حدیث کو، اسی بات کو حضرت انس نے بھی روایت کیا ہے، سہل بن سعد نے بھی روایت کیا ہے اسی طرح سے کہ حضور کی شان کرم یہ تھی کبھی لا نہیں فرماتے تھے۔ لا معنی ہوتا ہے عربی زبان میں نہیں، کبھی نہیں۔ ابھی حدیثیں اور آ رہی ہیں۔ تو یہ کرم ہے آپ کا، اس لیے کہ اگر آپ نہیں کر دیں گے تو پھر کون ہاں کر سکتا ہے، بات تو یہ ہے نا۔ دوسری حدیث، وقال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر واجود ما کان فی شہر رمضان وکان اذا لقیہ جبریل علیہ السلام اجود بالخیر من الریح المرسلہ۔ یہ حدیث پاک یہاں بھی نقل فرمائی گئی ہے، اور اس کے علاوہ امام ترمذی نے شمائل میں بھی اس کو نقل فرمایا ہے، اور بخاری اور مسلم نے بھی اس کو اپنی صحاح کے اندر نقل فرمایا ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھلائی میں لوگوں سے سب سے زیادہ بڑھے ہوئے تھے۔ اس قدر جود و سخا آپ کی تھی، اس قدر جود و سخا تھی کہ آپ کا مقابلہ کوئی کر نہیں سکتا۔ اور خاص طور سے رمضان المبارک کے اندر جب جبریل امی علیہ السلام آپ سے ملاقات فرماتے تو آپ کی بخشش اس وقت اور بھی دیدنی ہوا کر دیکھنے کے لائق ہوا کرتی تھی۔ فرماتے ہیں جیسے الریح المرسلہ، تیز بہنے والی آندھی، اس طرح سے سخاوت فرمایا کرتے تھے۔ جبریل امی کیسے ملتے تھے؟ حضور کا طریقہ پاک یہ تھا کہ رمضان المبارک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امی سے قرآن پاک کا دور کیا کرتے تھے، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امی علیہ السلام کو قرآن پاک سنایا کرتے تھے۔ تو ایک دور آپ رمضان میں فرماتے تھے، مگر جب آپ کی عمر پاک کا ظاہری طور پر آخری وقت ہوا، اس رمضان میں آپ نے جبریل امی سے 2 دور کیا تھا۔ تو جب جبریل امی حاضر بارگاہ کرم ہوتے رمضان شریف میں تو سخاوت کی یہ کیفیت ہوتی کہ جیسے آندھی چلتی ہو، تیز ہوا بہتی ہو، اس طرح سے آپ کی سخاوت شباب پر ہوا کرتی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوچے ذرا آنکھ بند کر کے کیا حال رہا ہوگا۔ ابھی حدیثیں اور آ رہی ہیں، ایمان تازہ ہو جائے گا، روح نور علی نور بن جائے گی۔ ابھی بڑی دل افروز حدیث، ملاحظہ فرمائیے۔ ان انس ان رجلا سالہ فاعطاه غنما بین جبلین فرجع الى قومه وقال اسلموا فان محمدا يعطي عطاء من لا یخشا فاقتا۔ حضرت انس کی روایت ہے کہ ایک شخص
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کوئی چیز مانگی، سوال کیا حضور سے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دو پہاڑوں کے درمیان میں بکریوں کے ریوڑ تھے، چر رہے تھے سب، بہت بڑی تعداد تھی بکریوں کی۔ اس نے سوال کیا، آپ نے سب دے دیا اس کو۔ اس نے سوال کیا، آپ نے اس کو سب دے دیا۔ اب خدا جانے اس میں کتنی بکریاں رہی ہوں گی۔ بین الجبلین، دونوں پہاڑوں کے درمیان جتنی بھی بکریاں اس وقت موجود تھیں، ایک سوال پر آپ نے سب دے دیا۔ یہ اللہ کی نوازش اور اللہ کا کرم۔ تو وہ شخص پھر لوٹ کر کے اپنی قوم کے پاس گیا، ابھی وہ ایمان نہیں لایا تھا، نان مسلم تھا، غیر مسلم تھا۔ اپنی قوم کے پاس جا کے کہتا ہے وہ، اسلموا فإن محمدًا يعطي عطاء من لا يخشى فاقہ، ارے لوگو اسلام قبول کر لو، اسلام قبول کر لو، اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر نوازتے ہیں، اس قدر نوازتے ہیں کہ پھر فاقہ کا خوف ہی زائل ہو جاتا ہے۔ اب فاقے کی کوئی گنجائش باقی، بے فکر ہو کر کے زندگی گزارو اس کے بعد۔ پھر یہاں لفظ فاقہ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں، اس ماحول میں یہ لفظ سمجھنا ذرا تھوڑا مشکل ہے، اس لیے کہ بڑی لگژری لائف ہماری ہے نا، کوئی کمی تمہارے پاس ہے نہیں۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جس زمانے میں آدمی ایک گلاس پانی کے لیے میلوں سفر کیا کرتا تھا، کہیں پہاڑی کے دامن میں کوئی چشمہ ملتا تو پانی ملتا اس کو پینے کے لیے، اور کھانے کے لیے صورتحال یہ ہوتی تھی کہ کرائسس اتنے ہوتے تھے کہ آدمی کئی کئی دن بھوکا رہ جایا کرتا تھا۔ اس منظر نامے میں وہ شخص اپنی قوم کے پاس جا کر کے کہتا ہے کہ لوگو اسلام قبول کر لو، اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر نوازتے ہیں، اتنا نوازتے ہیں کہ پھر بھوک مری کی کیفیت ہی ختم ہو جائے گی، فاقے کی نوبت نہیں آنے پائے گی اس کے بعد پھر، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ کہہ رہے ہیں کہ وَآتَ غَيْرَ وَاحِدٍ مِئَةً مِنَ الْإِبِلِ، اور اس کے علاوہ ایک دوسرے آدمی کو ایک سوال پر حضور نے اس کو 100 اونٹ دے دیے۔ اللہ اکبر، 100 اونٹ۔ ذرا سا یہاں کے ماحول میں سمجھنا تھوڑا سا کچھ مشکل لگتا ہے، میں اس سے پہلے اس کی وضاحت کر بھی چکا ہوں کہ سرخ اونٹ یہ اہل عرب کا اتنا بڑا سرمایہ ہوتا تھا، اتنا بڑا سرمایہ ہوتا تھا کہ سرخ اونٹ جیسے آج کل کوئی شخص کسی کو گفٹ میں کوئی جمبو جٹ طیارہ دے دے وے، یہ کیفیت۔ تو اس شخص نے سوال کیا تو حضور نے ایک دو نہیں، 100 ابل، 100 اونٹ اس کو دے دیے۔ اے ہے کیا شان ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وَآتَ صَفْوَانَ 100 ثم 100 ثم 100۔ تیسرا واقعہ، حضرت صفوان نے سوال کیا تو ایک مرتبہ سوال کیا تو 100 اونٹ دے دیے، پھر دوبارہ 100 اونٹ دیے، پھر تیسری بار 100 اونٹ دیے، کتنا ہو گئے کل؟ 300 اونٹ۔ اب آپ ایک اونٹ کی قیمت کا اندازہ لگا لیجئے کہ اس زمانے میں سب سے قیمتی سرمایہ یعنی ویلتھ یہ ہوتا تھا، یہی اصل پونجی، یہی اصل مال ہوا کرتے تھے اس زمانے کے۔ جب کسی کے پاس اونٹ یا بکریاں یا بھیڑ یا دمبے وغیرہ کثرت سے ہوتے تو وہ بہت عظیم اور بڑا امیر ترین آدمی شمار کیا جاتا تھا۔ تو یہ شان کرم ہے کہ سوال کرنے والے نے سوال کیا تو 100 دیا، پھر 100 دیا، پھر 100 دیا، 300 اونٹ اس کو دے دیے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بل گیٹ نے اپنا سارا خزانہ لٹا دیا ہے۔ یہ صورتحال۔ امام قاضی فرماتے ہیں حیات رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وَهَذِهِ كَانَتْ خُلْقَهُ قَبْلَ أَنْ يُبْعَثَ،
یہ کیفیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت کی ہے جب آپ نے ابھی بعثت کا اعلان نہیں فرمایا تھا، آپ نے نبوت کا اعلان نہیں فرمایا تھا، قبل بعثت کی کیفیت ہے یہ اعلان نبوت سے پہلے کی کیفیت یہ ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اس وقت مکہ مکرمہ کی صورتحال کیا تھی، کس قدر وہاں پہ یعنی تنگی تھی رزق کی، لوگوں کی صورتحال کیا ہوتی تھی۔ ایسی صورت میں سخاوت کی یہ کیفیت کہ اللہ اکبر، مالک کونین ہیں، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، مالک کونین ہیں، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ علماء اس کی تشریح کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ خالی ہاتھ میں، اگر لفظ خالی کو ہاتھ سے جوڑا جائے، خالی ہاتھ میں، تو دو جہاں کی نعمتیں ان کے خالی ہاتھ میں، بقیہ جسم کے اور اعضائے نورانی و مبارک کے اندر کیا کیا نعمتیں دینے والی ہیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور حضور حافظ ملت بانی الجامعۃ الاشرفیہ مبارک پور انڈیا فرمایا کرتے تھے کہ دو جہاں کی نعمتیں ان کے خالی ہاتھ میں، صرف ہاتھ میں یہ نعمتیں ہیں۔ بعض لوگ فرماتے ہیں کہ خالی ہاتھ میں کچھ نظر نہیں آتا ہے، اور سخاوت و کیفیت کی کیفیت یہ ہے، نعمتوں کی کیفیت یہ ہے کہ جب دینے پہ آئیں تو دیتے رہیں دیتے رہیں، یہاں تک کہ لینے والا تھک جائے، لینے والا تھک جائے، یہ کیفیت۔ اب اندازہ لگائیں کہ حضرت صفوان نے صرف ایک سوال کیا تھا، 100 اونٹ دے دیا، 100 اونٹ دے دیا، پھر 100 اونٹ دے دیا۔ اللہ اکبر۔ وقد قال له ورقة بن نوفل انك تحمل الكل وتكسب المعدوم۔ حضرت ورقہ بن نوفل، ایک روایت میں ہے کہ ایمان لائے تھے، دوسری روایت یہ ہے کہ موحد تھے، شرک نہیں کیا تھا۔ یہ کون ہیں؟ یہ ورقہ بن نوفل یہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے چچا ہوتے تھے، انہی نے حضور کا نکاح حضرت خدیجہ الکبریٰ سے پڑھایا تھا، سمجھا آپ نے؟ اور یہی وہ تھے کہ جب حضور غار حرا سے لوٹ کر کے گئے سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے پاس اور کہا تھا کہ یہ خدیجہ آج ایک عجیب کیفیت ہوئی ہے کہ کانے والا آیا اور اس نے مجھ کو پکڑ کر کے بھیجا اور اس کے بعد یہ کہا کہ اقرا، تو میں نے انکار نہیں مطلب ماں نبی قاری، میں نے کہا کہ میں تو پڑھ نہیں پاؤں گا، میں نہیں پڑھتا ہوں اس کو، کہا اقرا، پھر کہا، پھر بھیجا، اس کے بعد تیسری مرتبہ جب کہا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، تو آپ نے پڑھا۔ تو آئے تو گھر پہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے کہتے ہیں کہ زملونی زملونی، بخاری کی روایت ہے، مجھے جلدی سے کمبل اڑا دو، کمبل اڑا دو، کمبل اڑا دو۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ دوڑی ہوئی ورقہ بن نوفل کے پاس پہنچی۔ یہ کتب آسمانیہ کے بہت بڑے عالم تھے، توریت و زبور و انجیل کے بہت بڑے عالم تھے، آنکھوں سے معذور تھے، بلائنڈ تھے۔ پہنچی اور کہا کہ محمد بھی لوٹ کر کے آئے ہیں اور ایسی بات کر رہے ہیں۔ تو ورقہ نے کہا تھا کہ اگر ایسی بات ہے تو پھر یہ وہی آنے والا ہے جو اس سے پہلے عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام پر آیا کرتا تھا، یہ فرشتہ، اور ابھی اعلان نبوت کریں گے، اور جب اعلان نبوت کریں گے تو ان کی قوم ان کو اس زمین سے نکال دے گی، یہ بھی کہا تھا، ان کی قوم ان کو اس زمین سے نکال دے گی، ہوا بھی وہی۔ تو ورقہ کی روایت یہ ہے، ورقہ کہتے ہیں کہ ان کا تحمل الکل، آپ تو یتیموں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ حضور کی حدیث ہے، انا غریم لہم، میں یتیموں کا غریم ہوں، کفیل ہوں، ذمہ دار ہوں، جس کو کوئی نہیں پوچھتا ہے میں اس کا ذمہ دار ہوں، جس کے والدین انتقال کر گئے ہیں، یتیم ہو گیا ہے، میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ اسی وجہ سے حدیث فرمائی، حضور نے فرمایا ہے کہ جو شخص یتیم کی کفالت کرتا ہے، قیامت کے دن جنت میں میں اور وہ ایسے ہوں گے، اتنے قریب ہوں گے،
تو ورقہ نے کہا کہ آپ تو انکا تحمل الکل، آپ تو یتیموں کی کفالت کیا کرتے ہیں، اتنا بڑا بڑا بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں آپ. اور دوسری بات یہ ہے کہ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، اور آپ معدوم کا کسب کرتے ہیں. کیا مطلب؟ جو چیزیں ابھی ظاہر نہیں ہیں، آخرت کے اجر و ثواب کے تعلق سے بھی لوگوں کو انکرج کرتے ہیں. کیا شان ہے آپ کی، سبحان اللہ، اللہ اکبر. تیسرا واقعہ بیان فرمایا، وَرَدَّ عَلَى حَوَازِن سَبَایَاهَا وَكَانَتْ 6,000، اور قبیلہ حوازن انہوں نے یہ تیر اندازی میں بڑے مشہور تھے، ان کا نشانہ بڑا صحیح ہوتا تھا. قبیلہ حوازن کے لوگ تو فتح مکہ کے بعد مسلمانوں سے ایک جنگ ان کی ہوئی تو ان کو گرفتار کیا گیا. کتنے تھے؟ 6,000، 6,000 تھے یہ لوگ، گرفتار کر لیا گیا. اور ظاہر سی بات ہے گرفتار ہونے والا شخص اب مال غنیمت بن جاتا ہے. وہ عورتیں اگر گرفتار کی جائیں گی وہ مال غنیمت ہیں مادی کی شکل میں، اور مرد گرفتار کیے جائیں گے تو وہ غلام کی شکل میں. تو یہ ایک سرمایہ ہے. یہی وجہ ہے کہ اس زمانے میں ان کی فروخت ہوتی تھی، ان کو بیچا جاتا تھا. ایک الگ ٹاپک ہے، اس پر ہماری تقریر ہو بھی چکی ہے، ہم نے شاید اس کو ٹیپ کروایا بھی ممکن ہے. عقیق کے پاس ہو، یہاں ان کے پاس، لمحوں کے پاس ایک بہت اچھا موضوع ہے یہ، اس پر ہماری تقریریں ہو چکی ہیں کہ غلامی کا ایک کانسیپٹ اسلام کی نگاہ میں. بہرحال یہ الگ موضوع ہے وہ. تو 6,000 لوگ پکڑے گئے، سب کو غلام بنا لیے ہوتے، بیچ دیتے لے جا کر کے. سرمایہ سرمایہ تھا، لیکن نہیں، سخاوت کی حضور کی کیفیت یہ ہے کہ سب کو آزاد فرما دیا. لوگ اعتراض کرتے ہیں اسلام کے اوپر، ان واقعات کو، ان حقائق کو پڑھے تو پہلے وہ. اسلام پر اعتراض کرنا انہی لوگوں کا کام ہے جو یا تو دشمنی، عناد اور شرکشی کی بنیاد پر ایسا کرتے ہیں یا پھر جہالت کی بنیاد پر کرتے ہیں. جب تک آدمی پڑھے گا نہیں کیا جان سکتا ہے. اسلام کا مطالعہ گہرائی کے ساتھ کیا جائے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آنکھیں کھل جائیں گی. اس سے ایک اور عجیب تر واقعہ بیان فرمایا ہے، وَأَعْطَى الْعَبَّاسَ مِنَ الذَّهَبِ مَا لَا يُطِقْ حَمَلَهُ. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چچا کو حضور نے ایسا نوازا، اتنے سونے ان کو دے دیے کہ وہ اٹھا نہیں پا رہے تھے اس کو. اللہ اکبر. یہ میرے آقا کی سخاوت ہے، سخاوت ہے حضور کی. کسی کو اگر 22 قیراط کا ایک بسکٹ دے دیا جائے تو زندگی بھر ممنون احسان، ممنون کرم ہو جائے گا، یار آپ نے بڑا احسان میرے اوپر کیا ہے. اور یہاں کیفیت یہ ہے کہ اتنا عطا فرمایا ہے کہ آپ کے چچا اٹھا نہیں پا رہے ہیں اس سونے کے وزن کو، صلی اللہ علیہ وسلم. پھر ایک اور واقعہ بیان فرمایا، وَحُمِلَ عَلَيْهِ 90,000 درہم فوضعت على حصير ثم قام إليها فقسمها فما رد سائلا حتى فرغ منها. ایک بار کا ذکر ہے کہ حضور کے پاس 90,000 درہم لائے گئے. دینار سونے کے سکے کو کہتے ہیں اور درہم چاندی کے سکے کو بولتے ہیں. 90,000 درہم لا کر کے حضور کے پاس رکھے گئے چٹائی کے اوپر، علی حصیر، چٹائی کے اوپر. حضور کھڑے ہوئے، اس کو بانٹتے رہے، بانٹتے رہے، بانٹتے رہے، بانٹتے رہے، سب بانٹ ڈالا، سب تقسیم فرما دیا.
فما رد سائلا حتی فرغ منہا، کسی سوال کرنے والے کو لوٹایا نہیں یہاں تک کہ حضور نے اس کو ختم کر دیا۔ جب ختم ہو گیا اب سخاوت کی عظیم تر منزل ملاحظہ فرمائیے، جب ختم ہو گیا تو کہہ رہے ہیں کہ وَجَاءَهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ فَقَالَ عِنْدِي شَيْءٌ وَلَكِنْ ابْدَعْ عَلَيَّ فَإِذَا جَاءَنَا شَيْءٌ قَضَيْنَاهُ۔ تو ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ مجھ کو بھی کچھ دیجئے، فَسَأَلَهُ، حضور سے کچھ مانگا اس نے۔ اب آقا کا جواب ملاحظہ فرمائیے، فرماتے ہیں ما عندي شيء ولكن ابتع، اس وقت تو میرے پاس کچھ چیز نہیں ہے، اب تم جاؤ جس کو جو خریدنا ہے میرے نام پر خرید لو اور اس کے بعد میں اس کو ادا کر دوں گا۔ اللہ اکبر، دنیا نظارہ کرے اس ماحول کا کہ جس کی سخاوت کی کیفیت یہ ہے کہ الریح المرسلہ، جیسے بہتی ہوئی آندھی ہو، اس طرح سے حضور کی سخاوت ہوتی تھی۔ اب ایک پوائنٹ دماغ میں آ رہا ہے، تو جب وہ اس قدر نوازتے ہیں اور اپنی ظاہری حیات میں بھی اور ظاہری حیات کے بعد بھی، آج بھی حضور کی نوازش ہے بالکل اسی طرح سے، لیکن بات یہ ہے کہ مانگنے کا طریقہ معلوم ہونا چاہیے، تب جا کر کے ملتا ہے۔ اگر مانگنے کا طریقہ، ادب کا وہ تقاضا، دل کی وہ کیفیت اور توجہ الی الرسول جب تک نہیں ہوگی، کیا مل سکتا ہے؟ امام سیوطی کی کتاب شرح الصدور کے اندر بہت سارے واقعات لکھے ہوئے ہیں۔ ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک صاحب ولی کامل عارف باللہ تھے، وہ بھی آئے، راستے کی تکان، مدینہ منورہ میں آئے تو ان کو بھوک بہت لگی ہوئی تھی، کس سے کہیں، غیرت گوارا نہیں کر رہی تھی۔ بارگاہ رسالت میں آئے، سلام عرض کیا اور اس کے بعد وہیں بیٹھ گئے، تو تھوڑی دیر کے بعد ان کو نیند آ گئی، سو گئے وہیں پہ۔ خواب میں حضور کی جلوہ گری ہوئی اور اس کے بعد آپ نے ان کو ایک روغنی روٹی دی اور وہ خواب ہی میں اس روغنی روٹی کو کھانے لگے۔ سارا منظر خواب کا، آدھی روٹی کھائی تھی کہ آنکھ کھل گئی، دیکھا تو ہاتھ میں آدھی روٹی بچی ہوئی ہے، دیکھا تو ہاتھ میں آدھی روٹی بچی ہوئی ہے، یہ نوازش ہے۔ تو حیات ظاہری میں تو نوازتے تھے ہی، آج بھی اگر سلیقہ ہو مانگنے کا ضرور ملتا ہے ان کے در سے۔ اگر سلیقہ، فقیر کا شعر ہے یہ، اگر سلیقہ ہو مانگنے کا ضرور ملتا ہے ان کے در سے، جو ان کے صدقے سے مانگتے ہیں وہ پا رہے ہیں کہاں سے۔ یہ صورتحال اسی کتاب کے اندر لکھا ہوا دوسرا واقعہ، نہیں شرح صدور کتاب نہیں، یہ میں نے ریفرنس غلط دے دیا، جذب القلوب الی داء المحبوب، سیدنا شاہ عبدالحق محسن دہلوی کی کتاب ہے یہ، اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے، یہ سارے واقعات ہیں۔ یہ دوسرا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک عارف باللہ تھے، وہ مدینے کہاں سے چلے تھے، کتنی دور سے آئے تھے، کئی مہینہ لگ گیا تو ان کے بدن کے کپڑے تک پھٹ گئے تھے۔ چنانچہ اسی پھٹے ہوئے کپڑے میں آئے اور حضور کی بارگاہ میں استغاثہ کیا، یا رسول اللہ میں آپ کا مہمان ہوں، میرے کپڑے پھٹ گئے، میرے پاس کپڑے نہیں ہیں، آپ مجھے کپڑے دیجئے۔ اس جملے کی نزاکت ملاحظہ فرمائیے، یہ حد سے زیادہ گہرا جب لگاؤ ہوتا ہے تب یہ جملے بولے جاتے ہیں۔ اپنائیت کی انتہا جہاں ہو جائے گی تب سخت جملے ہو جاتے ہیں۔ آپ ہمارے آقا ہیں، ہم آپ کے غلام ہیں، آپ ہمیں دیجیے۔ اب راوی کہتے ہیں کہ ان کی بھی یہی کیفیت کی، وہیں پہ آنکھ لگی، سو گئے
تھوڑی دیر کے بعد خواب دیکھتے ہیں کہ حضور تشریف لائے ہیں اور جوڑا عنایت فرمایا ہے۔ اتنے میں آنکھ کھلی تو دیکھا کوئی شخص ان کو بیدار کر رہا ہے کہ اٹھیے اٹھیے میرے ساتھ چلیے۔ لے گئے، ان کو کپڑا خریدوایا، سلوایا، پہنوایا، پھر واپس آئے اور حضور کی بارگاہ میں شکریہ ادا کیا۔ یہ نوازش، یہ کرم، یہ عنایت تو حق یہ ہے کہ آج بھی ملتا ہے، لیکن سلیقہ مانگنے کا ہونا چاہیے۔ وہ نوازتے ہیں ہم بھی۔ اچھا، تو حضور نے جب یہ فرمایا کہ میرے پاس اس وقت کچھ تو نہیں ہے، تم ایسا کرو کہ تمہاری جو ضرورت ہے تم جاؤ دکان سے خرید لو، اس کو میں بعد میں ادا کر دوں گا، انکار نہیں فرمایا نا۔ فقال له عمر ما کلفک اللہ تعالی ما لا تقدر علیہ فکرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذلک۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ جل شانہ نے آپ کو اس کا مکلف نہیں بنایا ہے کہ آپ ہر شخص کی ذمہ داری قبول فرمائیں۔ یہ ذمہ داری آپ کی تو ہے نہیں کہ جو بھی آپ سے سوال کرے آپ اس کو دیں، یہ ذمہ داری آپ کی تو ہے نہیں۔ یہ بات حضور کو پسند نہیں آئی، یہ بات حضور کو پسند نہیں آئی۔ ہم میں سے کوئی ہوتا تو کہتا یار بات تو اچھی کر رہا ہے یار۔ یہی فرق ہے صحابہ کرام اور نبی کریم کے درمیان اور عام آدمیوں کے درمیان۔ ما کلفک اللہ تبارک و تعالی ما لا تقدر علیہ، جس کی آپ قدرت نہیں رکھتے اللہ نے اس کا آپ کو مکلف نہیں بنایا ہے۔ وہ آیا تھا جب سارا مال تقسیم ہو چکا ہے، اس پر آپ نے یہ فرمایا کہ جا تم سے اپنا سامان خریدو، تم کو میں ادا کر دوں گا بعد میں۔ تو فکرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذلک، اس کو حضور نے پسند نہیں فرمایا۔ چہرے مبارک پر ناگواری کے آثار ظاہر ہوئے۔ اللہ فقال رجل من الانصار یا رسول اللہ انفق ولا تخشى من ذلاشی اقلالا فتبسم وعرف البشر في وجهه وقال بهذا امرت۔ کیا شان صحابہ کی ہے صاحب۔ تو ایک انصاری کھڑے ہوئے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ خرچ کیجئے اور اللہ تبارک تعالیٰ عرش والا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کمی کی کوئی کا خوف نہ کیجیے، آپ خرچ کرتے رہیے، خرچ کرتے رہیے، خرچ کرتے رہیے۔ یہ جب جملہ سنا تو راوی کہتے ہیں کہ فتبسما، تو حضور مسکرا اٹھے، حضور مسکرا اٹھے۔ بڑا پیارا اردو کا شعر ہے، یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی، یوں مسکرائے جان سی کلیوں میں پڑ گئی، یوں لب کشا ہوئے کہ گلستاں بنا دیا۔ مسکرائے تو راوی کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے حضور کے چہرے میں خوشی کے اثرات محسوس کیے، اور حضور نے ارشاد فرمایا مجھے اسی کا تو حکم دیا گیا ہے۔ کیا فرمایا؟ مجھے بہذا امرت، تو مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کے بندوں کی کفالت کروں، ان کو دیتا رہوں، ان کو دیتا رہوں، ان کو دیتا رہوں۔ جس کا کوئی پرسان حال نہیں اس کا میرے آقا پرسان حال ہے، جس کو کوئی نہیں دے گا اس کو میرے آقا دیں گے۔ میں جب گیا حج کے لیے، عمرے کے لیے گیا تھا، تو مجھے کسی نے وہاں بتایا مدینہ منورہ میں کہ آج بھی مدینہ منورہ میں کوئی بھوکا پیاسا ترسا غریب مفلس آئے اور وہ حضور کی بارگاہ میں حاضری دے اور پھر احد شریف میں جا کر کے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آستانِ کرم پر استغاثہ کرے تو وہ نواز دیتے ہیں۔ مجھے بتایا گیا کہ مدینہ منورہ کی کفالت و ذمہ داری سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے مقدس چچا محبوب چچا ہیں ان کے ذمہ ہے۔ اور پھر میں نے پڑھا بھی قطب مدینہ کی سوانح حیات کے اندر
قطب مدینہ علامہ ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو سیدی اعلیٰ حضرت کے خلیفہ تھے، شاگرد تھے، ان کی کتاب کے اندر لکھا میں نے دیکھا، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج بھی جو مشکل میں گھرا ہوا شخص وہاں جائے اس کی مدد فرماتے ہیں، اور اپنا واقعہ انہوں نے لکھا ہے کہ جب میں آیا شروع میں یہاں پہ مدینہ منورہ، تو میں کوئی پہچان نہیں کسی سے، تو میری کیفیت یہ ہوئی کہ کئی دن مجھ کو فاقہ ہو گیا، اور میری کیفیت یہ ہو گئی کہ میں اب اٹھنے اور چلنے پھرنے کے لائق نہیں رہا۔ تو میں حضور کی بارگاہ میں گیا اور میں نے استغاثہ کیا کہ یا رسول اللہ میری یہ صورتحال ہے۔ استغاثہ کر کے میں اپنے گھر میں آیا، دروازہ بند کر لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد کسی نے دروازہ ناک کیا اور کہا کہ میرے ساتھ چلیے، لے گئے۔ اس کے بعد مجھ کو کھانا کھلایا، سامان دیا، میں لے کر کے آیا تو فرماتے تھے قطب مدینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہی کے ذمہ یہ ہے کہ آج بھی مدینہ منورہ میں اگر کوئی شخص مشکلات میں گر جائے، مسافر آئے پریشان ہو جائے اور استغاثہ کرے تو سیدنا امیر حمزہ ہی اس کی رہنمائی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر۔ وذكر عن معوذ ابن عفراء قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بقناع من رطب يريد طبقا وأجر رغب يريد قثاء فأعطاني ملء كفه حليا وذهبا۔ حضرت معوذ ابن عفراء کہتے ہیں کہ میں حضور کے پاس ایک پلیٹ میں، ایک طبق میں تازہ کھجوریں اور کچھ ککڑیاں لے کر کے آیا۔ میں نے حضور کو نذر کیا تو حضور نے مجھ کو اس کے بدلے میں اپنی ہتھیلی بھر کر کے سونا دیا مجھ کو، کہا لے جاؤ۔ یہ روایت بخاری میں گزر چکی ہے۔ کھجور اور ککڑی لے کر کے آئے اور دیا کیا حضور نے؟ کیا شان ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سیدنا انس فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخر شيئا لغد۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور کا طریقہ پاک یہ تھا کہ آپ کبھی کوئی چیز روک نہیں رکھتے تھے، ذخیرہ نہیں رکھتے تھے کل کے لیے کہ کل ہوگا ایسا، جو آیا لٹا دیا۔ بخاری کی روایت ہے، آپ لوگوں نے بار بار علماء کی زبانیں سنا ہوگا کہ فجر کا وقت ہے نماز کے لیے، یا شاید عشاء کا وقت ہے نماز کے لیے، حضور تشریف لے گئے، اللہ اکبر کہنا چاہتے تھے، عشاء کا وقت ہے، اللہ کو کہنا چاہتے تھے، کہا فرمایا ٹھہرے رہو ابھی آتا ہوں۔ گئے، اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد آئے تو فرماتے ہیں کہ میرے گھر کے طاقچے پر سونے کی ایک ڈلی پڑی ہوئی تھی، یہ مجھے گوارا نہیں ہوا کہ وہ میرے گھر میں باقی رہ جائے اور رات گزر جائے، میں اس کو جا کر کے صدقے کر کے آیا ہوں، اب نماز پڑھاؤں گا صلی اللہ علیہ وسلم، کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ شان ہے۔ وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه اتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم يسأله فاستلف له رسول الله صلى الله عليه وسلم نصف وسق، فجاء الرجل يتقاضاه فأعطاه وسقا وقال نصفه قضاء ونصفه نائل۔ سبحان اللہ۔ سیدنا ابو ہریرہ کی روایت ہے
فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور کے پاس آیا اور اس نے حضور سے سوال کیا، تو اس وقت حضور کے پاس کچھ تھا نہیں، تو آپ نے قرض لیا، قرض لے کر کے اس کو دیا. آپ نے قرض لے کر کے اس شخص کو دیا. جب قرض خواہ پیسہ مانگنے کے لیے آیا تو آپ نے اس سے آدھا وسق قرض لیا تھا، آپ نے اس کو ایک وسق لوٹایا اور ارشاد فرمایا کہ آدھا تمہارا قرضہ ہے اور آدھا تمہاری خوشی کے لیے دے رہا ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ تمہارے اوپر بخشش ہے میری خوشی کے لیے. حق تو یہ تھا کہ آدھا لوٹاتے، لیکن نہیں، وہ بارگاہ کرم ہے، ان کے در سے کون خالی جائے گا. یہ سخا ہے، سماحت ہے. کیا حضور سید اعظم کا شعر ہے کہ موج بحرے سماحت پہ ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحرے سماحت پہ لاکھوں سلام. سخاوت نہیں، سماحت. سماحت کا درجہ سخاوت سے بڑا ہوتا ہے. ابھی میں نے عرض کیا ہے، موج بحرے سماحت پہ لاکھوں سلام. موج ہے، سخاوت و سماحت کی موج ہے، لہریں مار رہی ہے، لوگ لوٹ رہے ہیں. سیدی اعلیٰ حضرت نے الامن والعلا کے اندر بہت سارے واقعات نقل فرمائے ہیں. ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ اتنا مال غنیمت آ گیا کہ مسجد نبوی کا صحن وہ بھر گیا، اتنا مال غنیمت آیا. حضور اس کو تقسیم فرماتے رہے، تقسیم فرماتے رہے، بانٹتے رہے، بانٹتے رہے، تھک گئے بانٹتے بانٹتے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ پھر ایک سونے کی انگوٹھی باقی بچی. بار بار نگاہ کرم اٹھایا، اس طرف دیکھا، اس طرف دیکھا، اس طرف دیکھا. صحابی رسول تھے، نام دماغ سے نکل گیا ہے میرے، صحابی رسول سے ان کو بلایا اور کہا ہاتھ لاؤ. ہاتھ میں نے بڑھایا تو وہ انگوٹھی میری انگلی میں پہنا دی. انگوٹھی کس کی تھی؟ سونے کی. پہنایا کس نے؟ حضور نے. کس کو؟ صحابی کو. اب کیا ہوا؟ بات ختم ہو گئی. اب وہ صحابی رسول بیان فرماتے ہیں کہ ایک بار کا ذکر ہے کہ میں اس انگوٹھی کو اتارتا نہیں تھا، پہنے رہتا تھا. ایک بار کا ذکر ہے کہ میں لوگوں کے درمیان بیٹھا ہوا تھا تو کچھ لوگوں نے میرے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی تو آنکھوں سے اشارہ کرنا شروع کر دیا کہ اللہ اکبر، یہ دیکھو سونا تو حرام مردوں کے لیے پہنے ہوئے. تو انہوں نے محسوس کر لیا. کہتے ہیں کیا مجھ کو تیکھی نگاہوں سے دیکھ رہے ہو؟ قسم خدا کہ اس کو اتاروں گا نہیں میں، قسم خدا کہ اس کو اتاروں گا نہیں میں. اللہ اکبر، اتنی بڑی بات کہہ ڈالی. کہا سنو واقعہ کیا ہے. مال غنیمت آیا تھا، حضور بانٹتے رہے، بانٹتے رہے، بانٹتے رہے، بانٹتے رہے، تھک گئے حضور بانٹتے بانٹتے. اس کے بعد یہ انگوٹھی باقی بچی تو حضور نے صحابہ کرام کی جماعت کے اوپر بار بار نگاہ دوڑائی اور پھر مجھے بلایا اور انہوں نے اپنے دستے انور سو دستے اقدس سے اس انگوٹھی کو پہنایا ہے. تم چاہے تو اس کو اتار دوں، میں اس کو نہیں اتار سکتا ہوں. یہ نوازش کا حال. اللہ اکبر. اندازہ لگائیں کہ وہی عرب کہ جہاں فاقہ کشی لوگوں کا مزاج بن چکی تھی، گھروں میں کھانے کو نہیں ہوتے تھے، اور وہی جگہ وہ ہے کہ اس قدر اب لوگ یعنی اٹے پڑے ہوئے ہیں، دولت اور مال سے گھر بھرا ہوا ہے. یہ صورتحال ہو گئی. لیکن اس کے باوجود صحابہ کرام کا مزاج تبدیل نہیں ہوا. وہی غنا، وہی استغنا، وہی فقر، وہی کیفیت. ایسا نہیں کہ دولتیں ملنے کے بعد کوئی غرور، کوئی تکبر آیا ہو اور اللہ کے احکام کی نافرمانی کی ہو. ایسا کبھی نہیں ہوا، بلکہ جوں جوں نوازے گئے ان کے مزاج میں اور بھی اللہ کی بارگاہ میں ذوق عبادت بڑھتا چلا گیا.
یہ ہماری منزل ہے کہ ہم، اب دیکھو اپنی کمیونٹی میں آپ نگاہ ڈال لیجئے کہ تھوڑی سی دولت بڑھ جاتی ہے تو پھر بجائے اسلام سے قریب ہونے کے اور دور ہونا شروع ہو جاتا ہے. لہو و لعب، گناہ، ناجائز خرافات، برائیاں اس کا تیور، اس کا مزاج بن جاتی ہے. لیکن صحابہ کرام حضور کی بارگاہ کے تربیت یافتہ تھے. دوسری فصل جو حضور کی شجاعت و بہادری کے تعلق سے ہے، اس میں بھی کچھ حدیثیں ہیں. حضور کی شجاعت، حضور کی بہادری. امام قاضی ایاز نے یہاں پہ دو ورڈ یوز کیا ہے، الشجاعہ والنجدہ. شجاعت کہتے ہیں کہ قوت غضب کو عقل کے تابع کر دیا جائے اور غصے کو فروغ کر دیا جائے، پی لیا جائے، اسے شجاعت کہتے ہیں. اور نجدہ کہتے ہیں کہ موت کے وقت نفس مطمئن رہے. فرماتے ہیں کہ حضور کی بہادری، بخاری کی روایت ہے، غالباً حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے یہ حضرت انس کی روایت ہے. فرماتے ہیں کہ ہم لوگ آپس میں گفتگو کیا کرتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 مردوں کی طاقت دی گئی ہے. 40 مردوں کی طاقت، بخاری کی روایت ہے. اس کی شرح میں علماء نے فرمایا کہ 40 مرد دنیاوی نہیں، جنتی مردوں کی طاقت. اسی میں نسیم الریاض کے اندر یہ روایت گزر چکی، اس سے پہلے گزر چکی ہے، بتا چکا ہوں. اور جنتی ایک مرد کی طاقت دنیا کے ایک روایت کے مطابق 100 مرد کے برابر، ایک روایت کے مطابق 1000 مرد کے برابر ہوگی. اتنی اللہ جل شانہ نے حضور کو قوت و طاقت عطا فرمائی تھی. اب ملاحظہ فرمائیے. عن ابی اسحاق سمع البراء وسأله رجل فررتم يوم حنين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفر ثم قال لقد رأيته على بغلته البيضاء وابو سفيان آخذ بلجامها والنبي يقول صلى الله عليه وسلم أنا النبي لا كذب وزاد غيره أنا ابن عبد المطلب قيل فما رؤي يومئذ أحد كان أشد منه. غزوہ حنین اسلامی تاریخ کی ایک بڑی خوفناک جنگ تھی. اس کا ذکر سورہ برات، سورہ توبہ میں 10ویں پارے کے اندر بیان فرمایا گیا ہے. غزوہ حنین میں معاملہ ذرا سا الٹا ہو گیا تھا. مسلمان کثرت کے باوجود بھی شکست کھا گئے تھے. تو یہ وہی قبیلہ حوازن والی بات جو بھی شروع میں گزری ہے نہیں، انہی لوگوں کا واقعہ ہے یہ. تو مسلمانوں کے اوپر بڑی تنگی پیدا ہو گئی اس جنگ میں. تو حضرت ابو اسحاق کہتے ہیں کہ میں نے حضرت برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بارے میں پوچھا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یوم حنین کو، جنگ حنین میں مسلمانوں پر تنگی پیدا ہو گئی تھی، تو کیا مسلمان حضور کا ساتھ چھوڑ کے بھاگ گئے تھے؟ تم بھی بھاگے تھے اس میں سے؟ یہ سوال کیا انہوں نے. تو اب ان کا جواب ملاحظہ فرمائیے. لیکن
رسول اللہ لم یفر، سب بھاگ گئے تھے مگر حضور ڈٹے رہ گئے تھے۔ حضور میدان کارزار، میدان جہاد میں دشمن کے مقابل میں شیشہ پلائی دیوار کی طرح سے کھڑے رہے اور مقابلہ فرمایا۔ فرماتے ہیں لقد رأیت علی بغلۃ البیضاء، میں نے دیکھا کہ حضور اپنے سفید کھچر کے اوپر سوار ہیں اور ابو سفیان اس کھچر کی لگام پکڑے ہوئے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں انا النبی لا کذب، میں نبی ہوں، یہ کوئی جھوٹی بات نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے اس میں دوسرا مصرع بھی داخل فرما دیا ہے، انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ یہ شان تھی۔ یہ اصل میں آپ یوں سمجھیں کہ میدان جہاد میں پرانے زمانے میں جب جنگیں ہوتی تھیں تو رجز کے اشعار پڑھے جاتے تھے۔ رجز کیا ہوتا ہے؟ وہ ایسے شعر ہوتے تھے کہ جس سے مجاہدین کے اندر انکریجمنٹ پیدا ہوتی، حوصلہ پیدا ہوتا لڑنے کا۔ جیسے آج کل سیکٹرز پر جو ہے وہ میوزک بجائی جاتی ہے ایسی کہ جس سے بندے کے اندر جرأت اور جوش پیدا ہو جائے، تو اس زمانے میں رجز پڑھی جاتی تھی۔ تو حضور یہ رجز پڑھ رہے تھے، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، کوئی جھوٹ نہیں ہے یہ، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ اچھا صاحب، تو وہ کہتے ہیں کہ اس دن یوم حنین کے دن غزوہ حنین میں اتنی سختی آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر بھی ان کے مقابل میں بالکل سینہ سپر ہو کر کے لڑتے رہے، اور بقیہ لوگ آپ کا ساتھ چھوڑ کر کے بھاگ گئے۔ بڑی سختی تھی۔ یہ شان ہے آپ کی شجاعت کی۔ خوف بالکل نہیں ہوتا تھا حضور کو۔ کتنے واقعات آگے آ رہے ہیں ابھی۔ عن العباس قال فلما التقى المسلمون والكفار ولى المسلمون مدبرين فتفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يركض بغلته نحو الكفار وانا آخذ بلجامها اكفها ارادة ان لا تسرع وابو سفیان آخذ برکابه ثم نادى يا المسلمين۔ حضرت عباس فرماتے ہیں کہ جب مسلمانوں اور کافروں کے درمیان مقابلہ ہوا تو مسلمان تنگی محسوس کر کے پیچھے ہٹے جب، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سواری مبارک کو کفار کی طرف دوڑا دیا، بجائے پیچھے جانے کے حضور کفار کی طرف دوڑ کے گئے اور اس کے بعد ان سے جہاد فرما رہے تھے۔ حضرت عباس فرماتے ہیں کہ میں ان کے سواری کی لگام پکڑے ہوئے تھا، اس ارادے سے کہ تاکہ حضور کی سواری زیادہ تیز اس طرف نہ دوڑے، آہستہ آہستہ چلے۔ یہ ان کی ارادت تھی، ان کی عقیدت تھی۔ اور سفیان جو ہے حضور کی رکاب تھامے ہوئے تھے، اور اس طرح سے حضور جنگ فرما رہے تھے۔ یہ کیفیت ہے۔ اب اندازہ لگائیں کہ میدان جنگ میں بڑے بڑے لوگوں کے، سورماؤں کے پیر اکھڑ جاتے ہیں۔ یہ طاقت اگر خدائی طاقت نہ ہوتی تو کس کے بس کی بات تھی؟ یہ قبیلہ حوازن کے سامنے ٹک سکتا کوئی؟ فرماتے ہیں کہ وقال علی رضی اللہ تعالی عنہ انا كنا اذا حمل البأس ويروى اشتد البأس واحمرت الحدق اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم فما يكون احد اقرب الى العدو منه ولقد رأيتني يوم بدر ونحن ننوذ بالنبي وهو اقربنا الى العدو وكان من اشد الناس يومئذ باسا وقيل كان الشجاع هو الذي يقرب منه اذا دنا العدو لقربه منه۔ سیدنا علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب جنگ گرم ہو جاتی، یعنی شدید جنگ شروع ہو جاتی، تو
ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد گھیرا ڈال کر کے حضور کو محفوظ کرنے کی کوشش کرتے۔ چنانچہ بدر کے دن ایسا ہی ہوا تھا۔ تو ہم نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سواری کو اور تیزی کے ساتھ دشمن کی طرف بڑھا رہے ہیں، شدت کے ساتھ، سختی کے ساتھ بڑھا رہے ہیں ان سے مقابلہ کرنے کے لیے۔ فرماتے ہیں کہ اور صحابہ کرام کے درمیان یہ بات مشہور تھی کہ جنگ کے دوران جو حضور کے زیادہ قریب ہو کر کے جنگ کرے گا وہ سب سے زیادہ بہادر سمجھا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور سب سے آگے جنگ کرنے میں ہوتے تھے، تو ظاہر سی بات ہے جو ان کے مقابل میں ان کے قریب ہو کر کے جنگ کرے گا سب سے بڑا بہادر تو کہا ہی جائے گا۔ یہ شجاعت کی کیفیت دوسری روایت آئی ہوئی ہے۔ عن انس كان النبي صلى الله عليه وسلم احسن الناس واجبد الناس واشجع الناس لقد فزع اهل المدينه ليله فانطلق ناس قبل الصوت فتلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا قد سبقهم الى الصوت وقد استبرأ الخبر على فارس لابي طلحه عري والسيف في عنقه وهو يقول لن تراعوا۔ کہتے ہیں کہ حضرت انس کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے اچھے تھے، بڑی بخشش کرنے والے، اور لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر تھے۔ ایک رات کا واقعہ یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک قسم کی آواز آئی جس سے اہل مدینہ گھبرا گئے، تو اہل مدینہ اس آواز کی طرف تیاری کر کے بڑھے کہ تاکہ اگر کوئی فوج، کوئی حملہ آور آیا ہے اس سے مقابلہ کیا جائے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم چلے اس طرف تو ہم راستے ہی میں تھے، ہم نے دیکھا کہ حضور ادھر سے واپس تشریف لا رہے ہیں، اور فرماتے ہیں کوئی بات نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ حضور ابو طلحہ کے گھوڑے پر ننگی پیٹھ پر سوار تھے، اور آپ کے گردن مبارک میں تلوار پاک لٹکی ہوئی تھی، اور فرماتے ہیں لن تراؤ، ارے کوئی ڈرنے کی بات، ہرگز کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ اہل مدینہ اس خوف کی بنیاد پر اکٹھا ہو کر کے اب جا رہے ہیں مقابلہ کرنے کے لیے، اب مقابلہ کرنے جا رہے ہیں، اور حضور کی جرأت کریمانہ ملاحظہ فرمائیے کہ حضور تشریف لے گئے، حالات کا جائزہ لیا، واپس لوٹ رہے ہیں، اب ان حضرات سے ملاقات ہو رہی ہے۔ یہ شجاعت، یہ کیفیت، اس سے پہلے بہت سارے واقعات گزر چکے ہیں۔ آخری گفتگو حدیث پاک، یہ ایک بہت تاریخی واقعہ ہے۔ یہ وقال عمران بن حسين ما لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم كتيبة إلا كان أول ما يضرب، ولما رآه أبي بن خلف يوم أحد وهو يقول أين محمد لا نجوت إن نجا، وقد كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم حين افتدى يوم بدر عندي فرس أعلفها كل يوم فرقا من ذرة أقتلك عليها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنا أقتلك إن شاء الله، فلما رآه يوم أحد شد أبي على فرسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعترضه رجال من المسلمين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا أي خلوا طريقه، وتناول الحربة من الحارث بن الصمة فانتفض بها انتفاضة تطاير عنه تطاير الشعراء عن زهير البعير إذا انتفض، ثم استقبله النبي صلى الله عليه وسلم فطعنه في عنقه طعنة تدأد منها عن فرسه مرارا، وقيل بل كسر ضلعا من أضلاعه، فرجع إلى قريش يقول قتلني محمد وهم يقولون لا بأس عليك، فقال لو كان ما بي بجميع الناس لا قتلهم، أليس قال
قد قال انا اقتلک قد واللہ لو وثق علی لقتلنی فمات بالسرف فی قفولہم الی مکہ. میں اس کا خلاصہ بیان کر دوں. عمران بن حسین کہتے ہیں کہ ابی بن خلف ایک مشرک تھا، یہ بدر کی جنگ میں یہ بھی شریک تھا، گرفتار ہو گیا. گرفتار ہو گیا تو پھر قیدی بنایا گیا. پھر فدیہ دے کر کے اس نے اپنی رہائی کی. جب جانے لگا تو اس نے یہ بات کہی تھی کہ اندی فرسن اعلفها کل یوم فرقا من درۃ. میرے پاس ایک گھوڑا ہے جس کو میں روزانہ کئی فرق دانہ کھلاتا ہوں. یعنی اپنی زبان میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو دانہ کھلانے کا جو برتن ہوتا ہے اس سے، یعنی دن بھر میں کئی مرتبہ اس کو کھانا کھلاتا رہتا ہوں تاکہ وہ خوب موٹا اور فربا ہو جائے. اور اس کے بعد کہا تھا کہ اقتلک علیہ، میں اسی پر سوار ہو کر کے محمد معاذ اللہ رب العالمین آپ کو قتل کروں گا، شہید کروں گا، نعوذ باللہ من ذالک. تو حضور نے فرمایا انا اقتلک انشاءاللہ، میں تجھے اپنے ہاتھ سے قتل کروں گا. بات ختم ہو گئی. بدر کا قیدی ہے، فدیہ دے کر کے جا رہا ہے. جاتے جاتے اس نے یہ زہریلا بیان دیا. تو حضور نے بھی فرمایا کہ ٹھیک ہے، تو اپنے گھوڑے کی پرورش کر رہا ہے کر، لیکن میں تجھے قتل کروں گا. جنگ احد میں پھر یہ آیا. جنگ احد میں یہ پھر لوٹ کر کے آیا. بدر کے بعد دوسری بڑی جنگ احد میں آیا تو اس نے کیا کیا، شدید مار کا آرائی ہو رہی ہے. تو اس نے ابی بن خلف نے کہا کہ این محمد، محمد کہاں ہیں؟ لا نجوت ان نجا، اگر آج وہ بچ گئے تو میں نہیں بچ پاؤں گا. کیا مطلب؟ اگر وہ زندہ رہے تو مجھ کو قتل کر دیں گے، لہذا میں چاہتا ہوں کہ میں ان کا صفایا کر دوں. معاذ اللہ رب العالمین، استغفر اللہ ربی. تو مسلمانوں نے، مجاہدین اسلام نے کوشش کی کہ ابی بن خلف کو جا کر کے قتل کریں. تو حضور نے فرمایا نہیں، تم لوگ ہٹ جاؤ، میں اس کو قتل کروں گا. آج میرے ہاتھ سے یہ قتل ہوگا. یہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد حضور نے حارث ابن سما کی تلوار لی اور اس کے بعد ابی ابن خلف کے مقابل میں تشریف لے گئے. حضور کی تلوار لہرائی اور اس کے گردن پر ہرکی تھی خراش آ گئی. بھاگا، وہ میدان جنگ سے بھاگا. دوسری روایت آئی ہوئی ہے، بعض رات کہتے ہیں کہ حضور نے اس کو نیزہ مارا. تدعدا منہا عن فرش مرارا، کہ وہ ایک بار لڑکڑایا آپ نے اس پہ اور گھوڑے سے گرا تو اس کی پسلی کی ہڈی ٹوٹ گئی. بہرحال تو جب یہ قریش کی طرف لوٹا تو لوگوں نے کہا کہ یار یہ کیا بات ہے؟ یقول قتلنی محمد، یہ کہتا تھا کہ مجھے محمد نے قتل کر دیا ہے، مجھے محمد نے قتل کر دیا ہے، پاگلوں جیسی، مجھے محمد نے قتل کر دیا ہے. لوگوں نے کہا کہ یہ تھوڑی سی خراش ہے، اس سے کوئی لا باس نہیں، کوئی بڑی بات تو نہیں ہے کہ اتنا چیخ رہے ہو تم. اب اس کا جواب ملاحظہ فرمائیے. یہ کوئی بڑی بات ہوتی کہ بھائی چلو ٹھیک ہے، اگر گہرا زخم ہوتا تو سوچا جاتا، تھوڑی سی خراش آئی ہوئی ہے، لا باس علیہ، کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے. فقال لو کان ما بی بجمیع الناس لقتلہم، میرے اندر جو اس وقت تکلیف ہے، جو مجھے درد محسوس ہو رہا ہے،
اگر یہ سب پر بانٹ دیا سب مر جائیں گے، سب مر جائیں گے۔ الیسا قد کان اقتلک، کیا انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں تجھے قتل کروں گا؟ اور سنو، اس سے بڑھ کے آگے بول کیا بات بولتا ہے، سنو، واللہ لو بصق علی لقتلنی، تم زخم کی بات کر رہے ہو، اگر محمد میرے اوپر تھوک دیتے نا جب بھی میں قتل ہو جاتا، جب بھی میں قتل ہو جاتا۔ ان کا غضب کوئی معمولی غضب نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ وہ مکے لوٹتے وقت راستے میں مقام شریف، یہ مکے سے قریب ایک جگہ پڑتی ہے، مقام شریف میں وہیں مر گیا، وہیں مٹی کے نیچے دبا دیا گیا اس کو۔ تو جو بڑے بڑے سرمایہ دار، یعنی بڑے بڑے بہادر، جب ان کے پیر اکھڑ جاتے تھے تو میرے آقا سب سے آگے ہوتے تھے، سب سے آگے۔ انشاءاللہ اگلے ویک اور بھی بات چلے گی۔ بڑی پیاری کتاب ہے، دل موہ لیتی ہے ایک دم، فضائل رسول کے حوالے سے نور علی نور ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ۔ رب کریم شفا شریف میں جو کچھ بھی بیان کیا گیا ہے، اگر میرے بیان کرنے میں کوئی کوتہی، کوئی سقم، کوئی غلطی ہوئی اسے معاف فرما، اور حضور کی سیرت کریمانہ، شمائل پاک، خصائل مبارکہ سے ہمارے دلوں کو پر لطف فرما دے مالک مولا۔ انہی کے حوالے سے حضور کی محبت ہمارے دلوں میں راسخ فرما دے، اور ہمارا نیازمندانہ جذبہ حضور کی محبت کو ہمیشہ اپنے اندر جذب کرتا رہے، اور قیامت کے دن اسی سرخروئی کے ساتھ ہمارا حشر فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔